السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان کے عظیم الشان مہینے میں، بابرکت مہینے میں داخلہ ہمیں توفیق عطا فرما رہا ہے۔ آنے والے کچھ ہی دنوں کے اندر ماہ رمضان کے وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی خوب قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں اور ماں بہنوں، اس ماہ رمضان کے اندر ہم کو کچھ باتوں پہ دھیان دینا ہے کہ جس طرح سے ہم 11 مہینے عبادت اور اذکار کے ساتھ میں ہم گزارتے ہیں، دعاؤں کے ساتھ اللہ کے دین پہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اس سے تھوڑا سا یا اور اپنی اس حد سے زیادہ وقت گزارنا رمضان کے مہینے میں یہ مقصود ہوتا ہے۔ جس طرح سے سردیوں کا مہینہ، اس کے اندر انسان کی طبیعت بڑھتی ہے، اور خاص کر کے دیکھا جائے کہ جیسے گلابی موسم میں یا ٹھنڈی کے موسم میں اچھی سے بھوک لگتی ہے، تو انسان اچھی غذا کھا کر، حکیموں سے ہم نے سنا ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر جس طرح سے اچھی خوراکیں کھا کر باقی کی 8 مہینے یعنی 4 مہینے ٹھنڈی کے موسم کے اور اچھے سے گزارنے کے بعد میں 8 مہینے اس کے خوش و خرم صحت کے ساتھ میں اس کے گزرتے ہیں، ہر بیماری سے لڑنے کی طاقت ان ٹھنڈی کے دنوں کے مہینے کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے جسم کے واسطے ٹھنڈی کا مہینہ ہے، اسی طرح سے روحانیت کے لیے یہ ماہ رمضان ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ اچھے اچھے خوراکیں کھا کے ٹھنڈی کے موسم میں جسم کو بنایا جاتا ہے، ماہرین اور حکیم لوگ اس کو بتاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے روحانیت کے ماہرین بھی ماہ رمضان کے اوقات گزارنے کے لیے سنت اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو کچھ اعمال بتاتے ہیں، رمضان کے مہینے میں خود اپنا ایک اعمال کی بڑھوتری ہوتی ہے، جس طرح سے دن بھر روزہ رکھنا اور تراویح کی نماز اور کئی مخصوص اعمال ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں اس ماہ رمضان کے اندر ہمارا سب میں بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، روحانیت کو بڑھانے کے لیے، کہ جسم خالی پیٹ ہوتا ہے۔ خالی پیٹ جسم کے اندر جب خوراک نہیں ہونے کی وجہ سے ایک انسان کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اس مہینے کے اندر سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے کی برکت سے روحانیت بڑھتی ہے، روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس ماہ رمضان کے مہینے میں روزانہ ہم ایک معمول رکھے اللہ کے پاک نام کے ذکر کا، کثرت کے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرے، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے، خالص ایک وقت بیٹھ کے اللہ کے ذکر کے اندر وقت گزارے۔ خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے دن بھر جو ہے مراقبے میں بھی ہم کو ایک سہولت ہوتی ہے۔ روزانہ تقریباً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد جو ہے ہمارے مشائخ و صوفیہ بتاتے کہ کم سے کم 5000 مرتبہ اس کا ورد رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ درود ابراہیم جو نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے آخری اتحیات کے بعد میں، دعائے معصورہ کے بعد میں، وہ دوپہر کے وقت میں ہم اس کا معمول رکھے، کم سے کم 300 مرتبہ درود ابراہیم ہم پڑھے۔ درود ابراہیم کی برکت سے انسان کے اندر جو بڑی ہوئی گرمی ہوتی ہے، اس کو چین و سکون، درود شریف پڑھنے کی وجہ سے جو
40 فضائل بتائے جاتے ہیں، اس میں سے ایک فضائل یہ ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر رحمت اترتی ہے۔ تو رمضان کے مہینے کے اندر اکثر دیکھا گیا ہے کہ انسان غصے میں آتا ہے، اس کو جو ہے جسم کو خوراک نہیں ملنے کی وجہ سے وہ غصے میں آتا ہے، اس کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کے لیے درود ابراہیم کا عمل ہمارے صوفیہ کرام بتاتے ہیں۔ درود ابراہیم تم زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ کے ذات سے امید ہے کہ تمہارے روحانیت کے اندر ایک نور آئے گا، تو اس نور کی برکت سے تمہارے غصے کے اندر بھی جو ہے زائل ہو جائے گا، وہ کم ہو جائے گا۔ اور اللہ 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 کا ذکر خفی بھی کرنا ہے، ذکر بالجہری بھی کرنا ہے۔ عصر کے بعد میں ہم اس ذکر کو زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ 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 اللہ، اتنا ذکر کرے کہ دل چاہے اور کرے اور کرے اور کرے۔ تم جب یہ ذکر کرو گے تو تمہارے روحانیت کے اندر ایک عجیب نورانیت آئے گی۔ اتنا ذکر کرے کہ ایسا محسوس ہو کہ روح کے ہر حصے تک، جسم کے ہر حصے تک اللہ کا نور ہمارے اندر داخل ہو رہا ہے، اس کا تصور کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ استغفار کی کثرت، جو احادیث کے اندر عشرہ کے تعلق سے جو کچھ بھی ذکر بتایا گیا ہے وہ ذکر بھی ہم پابندی کے ساتھ میں کریں۔ تراویح کے اندر جو ہے قربانیوں کے ساتھ میں ہم کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کے کلام پاک نماز کے اندر سننا بہت بڑی بات ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت بھی اس ماہ رمضان کے اندر روحانیت کو بڑھانے کے اعتبار سے بہت ہی مفید صوفیہ کرام بتاتے ہیں۔ روزانہ 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ جتنا آپ کو بشاشت ہے، اس بشاشت کے ساتھ میں قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ قرآن شریف نہیں آتا ہے، آخری درجے میں اللہ سے رو رو کے دعا مانگے، اللہ مجھے قرآن شریف نیت کر کے قرآن شریف سیکھنے کی اللہ مجھے توفیق عطا فرما۔ تو کم سے کم جو ہے قرآن شریف سیکھنے کی محنت اس ماہ رمضان کے اندر ہم شروع کریں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر قرآن شریف نہیں بھی آتا ہے، کم از کم قرآن شریف کے جو آیتیں ہیں اس کو جو ہے ہر آیت پہ انگلی رکھ کے سچ ہے حق ہے اللہ مجھے اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرما، یہ جو ہے دعا کرتے ہوئے کہ ہر آیت پہ محبت کے ساتھ میں اللہ کا نام جہاں آتا ہے محبت سے اللہ کا نام ڈھونڈے۔ ہم نے خانقاہوں کے اندر جب وقت گزارتے تھے ہم اعتکاف میں وغیرہ، تو ایک بزرگ کو ہم نے دیکھا کہ ہم جب قرآن شریف کی تلاوت کے لیے الحمدللہ بیٹھتے تھے تو بزرگ کو ہم نے دیکھا کہ پنے الٹ رہے ہیں۔ میں سمجھا کہ یہ قرآن حافظ وغیرہ ہوں گے، بعد میں پتہ چلا کہ ان کو الف با تا تک بھی نہیں آتا ہے۔ تو ہم نے تعجب سے ان کو پوچھا کہ آپ کو قرآن شریف نہیں آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس نیت سے کہ قرآن شریف کو انشاءاللہ جلد سے جلد میں سیکھوں گا، تب تک میری زندگی کا وقت تو گزر رہا ہے، میں نیت کرتا ہوں کہ یہ ہر آیت حق ہے، اور جہاں قرآن کی آیت میں لفظ اللہ دکھتا ہے تو وہاں رک کے میں محبت بھری نگاہ سے اللہ کے نام کو میں دیکھتا ہوں، ہر حروف کو غور سے دیکھ کے انگلی پھراتے ہوئے محبت کے ساتھ میں سچ ہے حق ہے اللہ مجھے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھو اللہ نیتوں کے اوپر فیصلے فرماتے ہیں۔ ہم نے پھر کچھ مہینوں اور کے بعد میں سالوں کے بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہ شخص قرآن شریف سیکھ چکا تھا۔ اللہ جو ہے نیت کے حساب سے اپنی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ہم بھی جو ہے اس بات کی فکر کریں، دعاؤں میں ہم زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، ہمارے جو کچھ بھی تمنائیں ہیں ہم ان تمناؤں کے اوپر
عمل کرتے ہوئے، تمنا ہے، کوئی سوچ ہے، کوئی فکر ہے، اس کے اوپر ہم عمل کرتے ہوئے اس کی ایک اچھی خاصی تدبیر بنا کر سکسیس ہونے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے صرف دعاؤں پر ہی ہمارا جو ہے ہم کو رہنا نہیں ہے۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ دعا کرنے والے کچھ کرتے نہیں ہیں اور کچھ کرنے والے دعا کرتے نہیں ہیں، اس لیے صرف ہم کو صرف دعا والا ہی نہیں بلکہ اس دعاؤں کے ساتھ میں جو مقاصد ہے ہمارے زندگی کے، چاہے دنیا کے ہو آخرت کے ہو، تو ان مقاصد کو حکمتاً اچھے کسی مشورے کے ساتھ میں ان کاموں کو ہم کرتے ہوئے دعاؤں میں لگے، اللہ کی مدد کو بھی حاصل کرے۔ اور جو بتایا گیا ہے کہ مشورہ کرنا بہت ضروری ہے، چاہے دنیا کا ہو یا دین کا ہو، بغیر مشوروں کے اپنے مشورے سے اپنے مرضی پر اگر تم کام کرو گے تو اس کے اندر وہ کامیابی نہیں ملتی ہے۔ اکثر ہم نے فیل ہوتے ہوئے نظر دیکھے، ناکامیاب ہوتے ہوئے ہم نے دیکھے ہے۔ اس لیے اس بات کی فکر کرے، دعاؤں کے ساتھ میں عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ہم دعا کر رہے اللہ ہم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مکان نصیب فرما، اور اس کے اوپر کچھ عمل نہیں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، جنت مل جائے ہم کو، کچھ کامیاب نہیں ہے۔ دکان تو کھولے ہوئے ہے، مگر دکان کھول کب رہے ہیں؟ ہم 10-11 بجے 12 بجے ہمارا پورا اطمینان سے کھانا پینا ہو کر جب دکان کھول رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ برکت نصیب فرما۔ برکت کا اصل وقت تو صبح کا تھا، وہ برکت کے اوقات ہی تم نے کھو دیے۔ جو سویا اس نے بہت کچھ کھویا۔ بزرگ اللہ والے مشائخ فرماتے ہیں جو سو گیا وہ بہت کچھ کھویا اس نے۔ سونے والا سونے جیسے اوقات، گولڈن اپورچونٹی وہ کھو دیتا ہے۔ سونے جیسی، سونے کو ہی اپنا آج اس وقت میں نوجوانوں نے مقصد بنا رکھے ہیں۔ ہم نے دیکھے ہیں کہ ماہ رمضان کے اندر روزے رکھنے کے بعد اکثر وقت سمجھو 8 گھنٹے 10 گھنٹے 13 گھنٹے کا اگر روزہ ہے تو ہم نے دیکھے کہ 8 6 گھنٹے جو ہے اس کے اندر سوتے ہیں۔ نہیں، جتنی ہماری نیند ہے اس سے تھوڑی سی زیادہ کر لے، 2-4 گھنٹے زیادہ سو لے۔ ویسے تو 6 گھنٹے 8 گھنٹے ہی اطمینان سے، آرام سے، سکون سے اگر سنت اور شریعت کے ساتھ میں ہم قرآن اور ذکر کے تلاوت کے ساتھ میں ہم سوتے ہیں تو اللہ اس نیند میں بھی سکون ڈال دیتے ہیں۔ موبائل سے دور رہے، موبائل کے اندر ہم جو وقت گزارتے ہیں وہ وقت جو ہے ہم اللہ کی یاد میں گزارے، مراقبے میں وقت گزارے۔ کیا ملے گا اس چیز سے؟ ہمارے مشائخ اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں تنہا رہنا مناسب نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ تنہا رہیے آپ کی روحانیت بڑھیں گی، اب اس وقت میں مشائخ کہتے ہیں کہ آپ تنہا مت رہیے، آپ کی روحانیت بڑھیں گی نہیں، شیطانیت بڑھیں گی، کیونکہ موبائل ساتھ میں ہے۔ موبائل آپ کے ساتھ میں ہے تو ادھر ادھر کی فلمیں دیکھیں گے۔ اکثر نوجوانوں کو دیکھا گیا ہے کہ صبر ذکر کرتے کہ دوسرے قسم کے جو پروگرام وغیرہ جو آتے ہیں تو وہ نہ دیکھے، کتابوں کو پڑھے، یا اگر پڑھنا اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو اسی یوٹیوب کے ذریعے سے آڈیو بکس بھی موجود ہے، ان آڈیو بکس کو ہم سنیں، قرآن کی تفسیر کو سنیں، قرآن کی تلاوت کو سنیں، روتے روتے ہوئے اللہ مجھے قرآن تو پڑھنا نہیں آتا ہے، کم از کم اللہ میں سن رہا ہوں۔ اللہ آپ کے نیتوں کے اعتبار سے اللہ اس کو بھی جو ہے تمہارے لیے روحانیت بڑھنے کا ایک سبب اور راستہ کھول دے گا۔ اور غربا، یتیم، مساکین، ہمارے آس پاس کے پڑوس کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا خیال رکھے، زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ کا ہم اہتمام کریں۔ اور میں پرزور اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے مساجد کے اندر جو مدرسے کے طرف سے سفیر آتے ہیں ان کا انتظام کا خصوصاً جو ہے ہم خیال رکھیں، ان کے کھانے کا، پینے کا، ان کے آرام کرنے کا ایک جو ہے ہم اس کا خیال رکھیں۔ اور میں تمام ہمارے مساجدین کے ٹرسٹیوں سے
اور خادمین سے سب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آنے والے مہمان رسول کے انتظام کرنے والے سفیروں کا خصوصاً ٹرسٹی لوگ جو ہے خیال اور دھیان رکھے. یہ نہ دیکھے کہ کون سے مدرسے کا ہے، تبلیغ کا مدرسہ ہے، دیوبندی کا مدرسہ ہے، یا بریلی کا مدرسہ ہے، یا اہل حدیث کا مدرسہ ہے. ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے، بس وہ ایک روزے دار ہے، وہ اللہ کے کلام کے سیکھنے سکھانے کے لیے خدمت انجام دے رہا ہے. تو ہم ان چیزوں کو پرے رکھ کر، بازو میں رکھ کر ہم ان باتوں کا خیال رکھیں. اور ساتھ ہی ساتھ مسجد کے علماء کرام جو تراویح بھی پڑھاتے ہیں، تمہارے 5 وقت کی نماز کا بھی انتظام، جو امام ہے ان کے بھی کھانے پینے کا جو ہے ہم انتظام بخوبی انجام دیں. اچھے سے اچھا کھانا ہم ان کو کھلائے. خدمت سے خدا ملتا ہے، کہتے ہیں نا، خدمت سے خدا ملتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ایسے کئی نیک اعمال جو ہے، نیک اعمال کی وجہ سے ہمارے روحانیت کے اندر ایک مضبوطی آتی ہے. ہم سب کو جو ہے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے، اور بد نظری سے ہم کو بچنا ہے، بری باتوں سے ہم کو بچنا ہے. جس طرح سے ماہ رمضان کے اندر ایک مہینے میں ہم جو کچھ گناہوں سے ہم رکتے ہیں اور نیکیوں کے کام بجا اور لاتے ہیں، یا اس کو کرتے ہیں، عمل میں لاتے ہیں، اسی کا مقصود ہے کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے. تقوی اسی کا نام ہے، گناہوں سے بچنا اور نیکی پر رغبت کرنا، نیکی میں بڑھنا. تو اسی کا نام تقوی ہے. اسی کی وجہ سے جو تقوی آتا ہے، شیطان کو تھوڑا سا قید کر کے نفس کو مارنا یہاں مقصود ہے. نفس شیطان کا دوست ہے. اس دوست کو دوست سے الگ کر کے جو اعمال، نورانی اعمال جو کرائے جا رہے ہیں، نفس کو اور جتنے انسان کے اندر، وہ ایک الگ علم کا ایک موضوع ہے. اس کو یہاں پہ اگر بیان کریں گے تو بہت زیادہ بڑی کلپ ہوں گی. اس لیے کہ یہ بات سوچے کہ ہمارے اندر جس طرح سے جسم کے اندر آنکھ، ناک، کان ہے، ٹھیک ہے، ہمارے اندر بھی کئی روحیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. یہ روحانیت کا علم ہے. ان روحانیت کو جو نور پہنچانا ہے، نیک اعمال سے پہنچانا ہے. نیک اعمال کا نور جب یہ ہمارے اندر کی روحانیت جب لینا شروع کرے گی تو گناہوں سے اس کو بے چینی ہوگی، گناہوں سے خود بخود رک جائے گا. تم جس کو جو زیادہ کھلاتے ہو، جس چیز کی عادت ڈالو گے تو وہ چیز تم کو جو ہے وہی چیز مانگیں گی. ہم گناہوں کے مزے روحانیت کو ہم نے دے رکھے ہیں، اس لیے روحانیت ہمیشہ جو ہے ہم کو جو ہے وہی مزے، گناہوں کے مزے مانگتی ہے. اس لیے ہمارا دل مسجدوں میں نہیں لگتا ہے، بیانوں میں نہیں لگتا ہے، تلاوت قرآن میں اور ذکر میں، مراقبے میں، نیک کاموں میں ہمارا نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کو جو ہے گناہوں کی عادت لگ چکی ہے، اس کے مزے کی عادت لگ چکی ہے. روحانیت کو تم کیا دے رہے ہو، اس کے اوپر بہت بڑی ڈیپینڈ ہے. ٹھیک اسی طرح سے نیکی اس مہینے کے اندر نیتیں کر لو کہ روحانیت کو زیادہ سے زیادہ نور، اللہ کے نور کا پیالہ اس کو پلائیں گے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں روحانیت پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، نفسانیت پر سے توبہ نصیب فرمائے. اور بھی انشاءاللہ آنے والے وقت کے اندر بہت ساری اس کے اندر جو ہے آپ کو بتایا جائیں گا. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان اوقات کی ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.